بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرزا حسین نوری جو شیخ عباس قمی کے استاد رہے ہیں. شیخ عباس قمی جن کی کتاب مفاتیح الجنان جو قرآن مجید کی طرح ہر ایک کے گھر میں مفاتیح الجنان رہا کرتی ہے، دعاؤں کی کتاب، ان کے استاد مرزا حسین نوری، انہوں نے بھی دین آل محمد کی وہ خدمت کی کہ جس خدمت کے نتیجے میں مرزا حسین نوری کو مجلسی دوم کہتے ہیں. اس لیے کہ دشمنان اہل بیت یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے آل محمد کی حدیثوں کو مٹا دیا تھا، چھپا دیا تھا، جلا دیا تھا، گم کر دیا تھا، لیکن یہ مجلسی کہاں سے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے آل محمد کی روایات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا اور آل محمد کے دین کو پھر علامہ مجلسی نے زندہ کر دیا. اس لیے دشمنان اہل بیت کا جملہ یہ ہے کہ اس آل محمد کے دین کو آل محمد کا مذہب نہ کہا جائے بلکہ مجلسی کا مذہب کہا جائے، اس لیے کہ اس نے آ کر دوبارہ مذہب اہل بیت کو زندہ کر دیا. اتنی خدمات ہے علامہ مجلسی کی کہ دشمن کہتے ہیں یہ تو مجلسی کا مذہب ہے. اتنی خدمت کی کہ سارے روایات کو جلا دیا تھا، چھپا دیا تھا، گم کر دیا تھا. علامہ مجلسی نے آ کر ان کو جو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا ہے. تو علامہ مجلسی اتنا دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. انہی کی طرح مرزا حسین نوری، ان کو مجلسی دوم کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بھی خدمات مذہب اہل بیت کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ علماء نے ان کا نام مجلسی دوم رکھ دیا ہے. اہل بیت کی خدمات جس نے اپنا ایک شاگرد ایسا پیدا کیا کہ عباس، یہ جو ہے مفاتیح الجنان کے مؤلف شیخ عباس قمی، ایسے شاگرد انہوں نے پیدا کیے. تو مرزا حسین نوری اپنے زمانے کے مرجع و مجتہد تھے. وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد جو فتح علی سلطان آبادی کہلاتے تھے، بہت بڑے استاد تھے اور بہت مانے و پائے کے عالم تھے، اور علم عرفان میں خصوصاً ان کا شہرہ تھا. یہ جو سلطان آبادی، جس کو بعد میں عراق شہر کا نام دیا گیا، سلطان آباد وہ علاقہ تھا جس کو بعد میں عراق نام رکھ دیا گیا. اور ہمارے حال کے ہی مجتہدین کرام میں سے
آغائے عراقی گزرے ہیں آیت اللہ روحانی کے ساتھ ساتھ. یہ بھی وہی سلطان آباد کے رہنے والے تھے جس کا نام بعد میں عراق ہو گیا تھا. یہ فتح علی سلطان آبادی یہ ایک مرتبہ ان کے حوالے سے جو استاد مرزا حسین نوری تھے، استاد کے حوالے سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دو بھائی تھے اور ان دو بھائیوں میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ایک مرتبہ جب پہلی رات آئی قبر کی، تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ مرنے والے کی سب سے قیمتی اور اہم رات پہلی رات ہوا کرتی. جس نے پہلی رات میں مردے نے منکر و نکیر کا صحیح جواب دے دیا، قیامت تک اس کو نجات مل جائے گی. پہلی رات اہم رات. پہلی رات اسی لیے کہا کہ صدقہ دو. پہلی رات کہا کہ مردہ کے لیے نماز وحشت پڑھو. پہلی رات کے لیے کہا گیا کہ اس کے نام پر غریبوں کی مدد کرو. یہ جو پہلی رات کی خصوصیت ہے، اس کو عام فہم زبان میں مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک بیماری ایسی ہے کہ جس بیماری کے لیے ہم 10 روپے کی سر درد کی گولی سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. اگر ہم اس 10 روپے کی گولی سے سر درد کا علاج نہ کریں تو مرض بڑھتا اتنا بڑھ جائے گا کہ لاکھوں ڈالر بھی خرچ کرے ویسا علاج نہیں ہوگا جو 10 روپے کی گولی میں علاج تھا. اس مرض کے وقت پر علاج نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں ڈالر سے بھی وہ علاج نہیں ہوتا جو 10 روپے کی گولی میں علاج تھا. وقت پر کام کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. چنانچہ مردے کے لیے، مرنے والے کے لیے سب سے اہم رات پہلی رات ہوا کرتی ہے. پہلی رات میں جو مردہ منکر و نکیر کے 6 سوالات کا جواب دے چکا اور صحیح جواب دیا تو اس کو قیامت تک ایسی نجات مل جائے گی کہ اسی قبر میں اس کے لیے جنت بن جائے گی. روضۃ من ریاض الجنہ روایت کا جملہ ہے کہ یہ قبر انسان کے لیے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو جایا کرتا ہے، یا حفرۃ من حفر النار، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جایا کرتا ہے. جیسا جواب ہوگا منکر و نکیر کے مقابل میں، ایسا ہی جو ہے قبر کا حل قیامت تک بھگتنا پڑے گا. چنانچہ پہلی رات سب سے اہم ہوا کرتی ہے. تو ایک مرتبہ آغائے سلطان آبادی فتح علی سلطان آبادی جو استاد تھے آغائے مرزا حسین نوری کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہوا یہ کہ ایک بھائی کا 2 بھائیوں میں سے انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد پہلی رات آئی. پہلی رات بڑی وحشتناک رات ہے. اتنے سے گڑھے میں وحشت کا جو عالم ہے، وحدت و تاریکی کا عالم ہے، تنہائی کا جو عالم ہے، اور انسان کے گھبراہٹ کا جو عالم ہے، وہ بہت عجیب عالم ہے. اس عالم کے علاوہ پہلی رات کو اس بھائی نے دیکھا کہ قبر میں چاروں طرف دفن کرتے ہی آہستہ عذاب آگے بڑھنے لگا. کہیں سے سانپ نکل رہا ہے، کہیں سے بچھو نکل رہا ہے، کہیں سے کتا نکل رہا ہے، کہیں سے گرز نکل رہے ہیں، کہیں سے لوہے کی سرخ رنگ کی زنجیریں نکل رہی ہے، کہیں پر جو آگ کا عذاب آ رہا ہے. چاروں طرف جہاں جہاں مردہ سر گھما کے دیکھتا، چاروں طرف عذاب جو ہے ایک دم اس کو گھیرے میں لیے اور آہستہ آگے بڑھ رہا ہے.
آہستہ آہستہ انسان جتنا عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس کے خوف سے انسان جو ہے مر جایا کرتا ہے، خوف اس سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اور پروردگار عالم کہتے ہیں سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑا کرتے ہیں، مہلت دے کر پکڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ مجرم بھاگ کے کہاں جائے گا اللہ کی بارگاہ، بھاگ کے اس وقت اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کی حکومت چلی جانے کا خطرہ ہے، کسی کی قدرت باقی نہ رہے، یا کوئی مر جائے یا کوئی جو فرار کر جائے، تو پھر انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل کے کہیں بھاگ نہ جائے۔ لیکن اللہ سے بھاگ کے کون کہاں جائے گا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میری گرفت سے تو کہیں باہر نکل ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، بہت آہستہ آہستہ مہلت دے کر بڑا عذاب دیا کرتا ہے۔ سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب دیا کرتے ہیں، رک رک کے عذاب دیا کرتے ہیں، ہمیں جو پرواہ نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے ہم عذاب دینے میں۔ چنانچہ چاروں طرف سے عذاب آگے بڑھتا جا رہا ہے، جیسے تھوڑا سا سانپ آگے بڑھ کر کے وہیں پر ٹھہر گیا، بچھو آگے بڑھ کے وہیں رک گیا، آگ آگے بڑھی اور وہیں پر رک گئی، لوہے کی سرخ زنجیر آگے بڑھی اور وہیں پر رک گئی، کتا سیاہ بدبودار آگے بڑھا اور ایک مرتبہ وہیں پر رک گیا۔ آہستہ آہستہ آگے عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔ اب قبر کا مردہ گھبرا رہا ہے، ویسے ہی تنہا ہے، وحشت کا عالم ہے، تاریکی و ظلمت کا عالم ہے، اور پھر اس میں تنگی قبر کا عالم ہے، اس میں یہ عذاب چاروں طرف، خالی جو ہے عذاب نہ بھی آتا تو کتنا مشکل تھا، اب تو یہ چاروں طرف سے عذاب آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جو عذاب آگے بڑھا تو ایک مرتبہ یہ گھبرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن کرے تو کیا کرے، کس طریقے سے عذاب سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ جب عذاب بڑھتے بڑھتے بہت قریب آ گیا تو ایک مرتبہ میری قبر کے چھت پر سے ایک ایسے نورانی آدمی نے چھلانگ لگا دی، جیسے کوئی چھتری بردار جو اتر گیا ہو، ایک دم چھت آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ میری قبر کو اس نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد چاروں طرف سے گھوم گھوم کے سارے عذاب کو بھگا رہا تھا، چاروں طرف سے گھوم گھوم کے سارے عذاب کو بھگا، اور ایسا اس نے چاروں طرف سے عذاب کو بھگایا کہ سارے عذاب جو بھاگ گئے، سارے عذاب دور ہو گئے، اور یہ نورانی شکل والا انسان اس نے مجھے سارے عذاب سے بچا دیا۔ میں حیران و پریشان تھا، اور حیران و پریشان ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون بندہ آ گیا جس نے آ کر جو ہے مجھے ایک دم چاروں طرف سے گھوم گھوم کے عذابوں سے بچا دیا، یہ کون سا عذاب؟ مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ میرے استاد نقل کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کے خواب میں آیا بھائی، اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے جو ہے بچانے والا کون تھا؟ تمہارے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے بھی اس آنے والے سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو کہ جس نے آ کے مجھے سارے عذاب سے بچا لیا، یہ کیا ہو گیا، تم ہو کون یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ تحفہ ہوں کہ جس کو فتح علی سلطان آبادی نے تمہارے لیے اس قبر میں بھیجوایا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس بھائی کی آنکھ کھل گئی، دوسرے بھائی کی جو آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ بے چین تھا کہ آج فتح علی سلطان آبادی سے جا کے ملاقات کرے اور پوچھے کہ بھائی میرے بھائی کو بچانے والا آخر کیا تھا، کون سا تحفہ آپ نے میرے بھائی کے حق میں بھیجا کہ جس نے سارے عذاب کو بچا لیا، یہ کون تھا آخر؟ ایک مرتبہ یہ جا کر کے مرزا
مرزا فتح علی سلطان آبادی سے ملاقات کے لیے چلے. لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پوچھتے، ایک مشہور آدمی تھے، ایک عارف انسان تھے، بڑے عالم تھے. چنانچہ پوچھتے پوچھتے راستے ہی میں کسی نے بتایا وہ جو سامنے جا رہے شیخ صاحب وہی مرزا فتح علی سلطان آبادی صاحب ہیں. جا کر کے ان سے ملاقات کی. کہا کہ آپ ہی جو ہے مرزا فتح علی سلطان آبادی صاحب ہیں؟ کہاں میں ہی ہوں. کہا آپ نے میرے بھائی کے لیے کون سا تحفہ بھجوایا تھا جس تحفے نے میرے وہ جو ہے پورا ایسا کمال کر کے دکھایا کہ میں حیران و پریشان ہوں کہ آپ کون سا جو ہے تحفہ بھیجتے ہیں جبکہ آپ کی ہماری کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے وہ تحفہ بھجوا دیا؟ تو مرزا فتح علی سلطان آبادی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں سنا کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی مومن کے انتقال ہو جانے کی خبر آتی تھی تو اس مومن کا نام لے کے اس کے نام پر نماز وحشت قبر پڑھ لیا کرتا تھا. نماز وحشت قبر پہلی رات جب دفن کیا گیا اسی رات کو مجھے خبر دی گئی، مسجد میں اعلان ہو گیا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے نماز وحشت کا اعلان ہوا. تو میں نے جو ہے میری عادت تھی کہ جب بھی کسی مومن کا انتقال ہوتا تھا تو میں اس مومن کی نماز وحشت پڑھ لیا کرتا تھا. اسی کے ضمن میں یہاں پر رک کے 2 مسئلے شرعی بھی عرض کروں، اور وہ یہ کہ آدمی کو پتہ نہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے، پتہ نہ ہو کہ کہیں پر دنیا میں کوئی مومن انتقال کر گیا ہے. نہیں تو ایسی صورت کے اندر ہم نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. جی ہاں، ہم جو ہے اجمالی طور پر اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی انتقال کر گیا پوری دنیا میں مومن، تو اس کے نام پر اجمالی طور پر کہ بھائی جو مومن انتقال گیا اس کے نام پر نماز وحشت پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے آپ کو پتہ چلے 10 12 15 جو ہے افراد اس وقت جو ہے مومنین جو ہے مر گئے ہیں اور ان کے لیے اجمالی طور پر ایک ساتھ سب کی نماز وحشت پڑھی جا سکتی ہے، تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے سب کے لیے جو ہے نماز وحشت ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. خیر، تو اب جب جو ہے آغائے فتح علی سلطان آبادی سے کہا گیا کہ آپ نے میرے بھائی کی قبر میں کون سا تحفہ بھیجوایا تھا جس کے نتیجے اس تحفے نے آ کے ایسا کمال کیا کہ آنے والے چاروں طرف سے عذاب آ رہے تھے. کہیں سے سانپ آ رہا تھا، کہیں سے بچھو آ رہا تھا، کہیں سے زنجیر آ رہے تھے، کہیں سے آگ آ رہا تھا، کہیں سے وحشتناک کتا آ رہا تھا، ہر قسم کا عذاب آ رہا تھا. اس سب عذاب کو جو ہے اس آنے والے نورانی شکل نے آ کر کے ایک مرتبہ چاروں طرف گھوم کے جو ہے سارے عذاب کو دور کر دیا. وہ کون سا تحفہ بھیجا تھا؟ کہا میں نے جب سنا کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا، مجھے آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. میں جو ہے صرف ایمان کے رشتے سے جانتا تھا کہ کوئی مومن کا انتقال ہوگا، اور ایمان کا رشتہ سارے خونی رشتے سے بھی اہم رشتہ ہے. ایمان کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے آدمی کا. چنانچہ جو ہے میں نے کہا کہ مومن کا انتقال ہو گیا. چنانچہ میری عادت بھی تھی کہ ہر روز نماز وحشت پڑھا کرتا تھا. تمہارے بھائی کے نام سے میں نے نماز وحشت پڑھی. البتہ نماز وحشت سے پہلے صدقہ زیادہ اہم ہوا کرتا ہے کہ اگر جو ہے مرنے والے کے لیے پہلی رات کو کوئی صدقہ نکالتا ہے تو 70,000 فرشتے نورانی آ کر کے جو ہے اس کی مدد کیا کرتے ہیں جو قبر میں آیا کرتا پہلی رات. لیکن اور پہلی رات ہم نے کہا پہلی رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ منکر و نکیر کا صحیح جواب دے دے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے جب عذاب پہلی رات کو دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ دور ہو گیا، قیامت تک اس کو آسانی مل جائے گی. پہلی رات سب سے اہم ہوا کرتی. چنانچہ کہا گیا کہ صدقہ اور دوسرے نمبر پر نماز وحشت. جو میں نے نماز وحشت پڑھی تھی غالباً اس نماز وحشت نے وہ اثر دکھایا اور وہ نورانی شکل میں آ کر کے اس نے تمہارے بھائی کا دفاع کیا اور سارے عذاب سے اس نورانی شکل جو نماز وحشت کی نورانی شکل تھی اس نے آ کے سارے عذاب کو تمہارے بھائی سے دور کر دیا. میرا خیال یہی ہے کہ جو ہے وہ نورانی شکل والی نماز تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر سارے عذاب تمہارے بھائی کے دور ہو گئے. ورنہ عذاب آ رہے تھے، فشار قبر کا عذاب بھی آ رہا تھا، سانپ و بچھو اور آگ اور زنجیروں کا عذاب بھی آ رہا تھا، کتے اور سور کا عذاب بھی آ رہا تھا. ہر قسم کا عذاب جو ہے چاروں طرف سے آ رہا تھا، اس سب کو گھوم گھوم کے جو ہے اس نے دور کر دیا. تو بتائیے کہ انسان
پہلی رات کو مرنے والے کا کتنا علاج کر. افسوس تو یہ ہے کہ جب مرنے والا جاتا ہے تو وہاں پر گھر کے اندر سب لوگ گریہ کیا کرتے ہیں. ماں باپ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا ہمارے دل کا سہارا، بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس لیے ہم رو رہے ہیں. بیوی سے پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہمارا سہاگ اجڑ گیا، اب ہمارا کون دیکھنے والا ہے، ہم تو جو ہے یتیم ہو گئے نہیں، ہم تو جو ہے بیوہ ہو گئے نہیں، ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا. اگر بھائی کو جو ہے کہا جائے کہ بھائی کیوں رو رہا ہے تو بھائی کہے گا بھائی میرے کمر کا سہارا تھا، میری جو ہے طاقت تھا، میری طاقت جو ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی ہوئی تھی، اور جب میرا بھائی جب انتقال کر گیا میری طاقت جو ہے کم ہو گئی ہے. بیٹوں سے پوچھا کہ بیٹے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ بھائی جو ہے میرا باپ چلا گیا، اب تو ہم یتیم ہو گئے، اب جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی. ہر ایک اپنی فکر کر رہا، مرنے والے کی فکر نہیں کر رہے کوئی. جبکہ زندہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مدد آ کے کر دے گا، لیکن مرنے والے کی کون مدد کرے گا؟ مرنے والا تو بیچارہ اکیلا قبر میں ہو گیا، اس کی مدد کی فکر کرنا چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. اس لیے جس کے بارے میں مرنے والا اتنا افسوس کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ دار ہر ایک اپنے مطلب سے رو رہا ہے، کوئی اس مرنے والے کی فکر نہیں کر رہا ہے. اس لیے جو ہے عزیزو پہلے سے ہی اپنی قبر کا انتظام خود کر کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہر ایک رشتہ دار اپنی اپنی فکر میں لگ جائے اور آپ کو بھول جائے، اور عام طور پر ہوتا ہی یہی ہے. زیادہ یاد بھی کرے گا تو کتنا سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، مجلس کروا دے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ 5-6 مہینے کے بعد بالکل ہی آدمی بھول جایا کرتا. اس لیے اپنی قبر کی خود کی تیاری کر کے جاؤ. ایک مرتبہ راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ پل صراط پر سے گزرنا ہوتا ہے جو آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، تو یہ اس پر چلیں گے کس طرح ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے ویسے تو 12 قسم کے جواب دیے، 50 قسم کے جو اس کے جوابات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ مثالیں جو ہے امام نے دی اور کہا کہ دنیا میں بھی جو ہے تمہارے لیے پل صراط ہے، کوئی آسان نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی بیلنس کر کے زندگی گزارنا، دونوں اللہ کو راضی کر کے جو ہے دونوں پارٹیز کو مد نظر رکھ کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنا. مثال کے طور پر ایک طرف سے ماں ہے تو دوسری طرف سے بیوی، ساس بہو کا جھگڑا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہوا کرتا. ساس صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اور جو ہے بیوی کہہ رہی کہ مجھے کسی طریقے سے ان سے جان چھوڑا دو، مجھے جو ہے اس سے جدا کر دو. شوہر کے پاس بیچارے کے پیسے نہیں ہیں، دونوں کے درمیان پھنسا ہوا. یہ دیکھیں یہ پل صراط ہے، دونوں کو بیلنس کرنا ہے کہ ماں کی عظمت بھی باقی رہے، ماں کی بے احترامی بھی نہ ہو، ان کے دل کو توڑا بھی نہ جائے، اور جو ہے اس کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. تو دوسری طرف بیوی کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم معاہدہ کر کے کسی طریقے سے اس کا نان و نفقے کی ذمہ داری لے کے گھر میں لے کر آئے، مفت میں نہیں لے کر آئے. اس کو دونوں کی ذمہ داری ہے. ماں کا احترام بھی برقرار رکھنا ہے اور بیوی کا حق بھی برقرار رکھنا، اور دونوں کو بیلنس کر کے چلنا بہت مشکل کام ہے. یہ ہے پل صراط. ہمیں جو ہے نہ ماں سے اتنا واسطہ ہے نہ بیوی سے اتنا واسطہ، ہمیں تو اللہ کو راضی رکھنا ہے. اصل مطلب تو یہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کو راضی رکھنا مہم ہوا کرتا ہے. چنانچہ جو ہے دونوں کو راضی رکھنا کتنا، یعنی دونوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنا کتنا مشکل کام ہے. ماں کو جو ہے وہ کہہ رہے کہ طلاق ہی دے دو، دوسری جو ہے بیوی کہہ رہے کہ ہمارا حق دو، ہمیں جو اس سے جان چھوڑا، ہمیں دوسرا جو کر، اور شوہر کے پاس بیچارے کے پیسے لیے کیا کرے. اور دونوں کو جو بیلنس کر کے توازن کے ساتھ گھر کو چلانا، اور اس طرح چلانا کہ کسی طرح اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ کتنا مشکل کام. جو لوگ اس چکر میں پھنسے ان سے پوچھئے، ان سے دریافت کیجئے کہ کتنا مشکل کام ہوا کرتا ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے. ساس و بہو کے جھگڑے کو سلجھا کے اللہ کو راضی رکھ کے انسان چلے، کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا. ایسے سخت قسم کے جھگڑے آ جائے.
یہ ایک مثال ہے. یہ پل صراط ہے. یہ پل صراط کہا کہ اسی پل صراط کو جو دنیا میں اس کو سوچتے رہو اللہ کو راضی رکھو. اور اسی طرح آخری زمانے کی جو روایات ہے کہ آدمی کے لیے روزی حلال کی کمانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ 70 درہم خود بخود گھر میں آ رہے ہوں گے اور حلال کا 1 درہم کمانا بہت مشکل ہوگا. 70 درہم حرام کے خود بخود آ رہے ہو، اس سے بچنا 1 درہم کمانا ہے، وہ کتنا مشکل ہے، وہ کتنا مشکل ہوگا. یہی تو جو ہے پل صراط ہے کہ انسان 70 حرام کے درہموں کو چھوڑ کر 1 درہم حلال کا جو بہت مشکل سے ہاتھ میں آئے گا اس کو کمانا. یہی تو جو ہے پل صراط ہے انسان کا کہ کتنا مشکل کام ہے. انسان جو ہے جس کے پاس روزی کی تنگی، اس کو پوچھے کہ کتنی مشکل سے جو زندگی گزرا کرتی ہے. یہ ہے پل صراط. اور پھر جو کہا گیا آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ایسا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے ہاتھ میں انگارے کو لے کر کھڑا رہنا آسان ہوگا لیکن اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. یہ ہے پل صراط. اتنا آسان نہیں ہوگا. پل صراط جو ہے اس کے بارے میں امام نے کہا دنیا ہی میں سوچتے رہو، تمہارے لیے دنیا ہی میں پل صراط ہے. جو یہاں کے پل صراط پر سے گزر گئے اللہ کو راضی کر کے، وہاں پر اس کے لیے جو آسانی ہوگی پل صراط سے عبور کرنا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پوری وادی آگ کی بنی ہوئی ہو، پوری وادی، پوری کھائی آگ کی بنی ہوئی، اور آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف جانا ضروری ہو جائے. زندگی موت کا مسئلہ ہو کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہی جانا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ فلموں میں تو دکھاتے کہ بھائی ٹارزن نے جو ایک رسہ پھینکا اور رسہ پھینکنے کے بعد اٹکایا اور اس کے اوپر سے جھولتا ہوا چلا گیا. وہ ٹارزن کے لیے اچھا زیب دیتا ہے. وہ جو ہے آگ کی وادی میں جو ہے ایسے لوگوں کے لیے کام کرنا فلموں ہی میں ٹھیک ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں یہ حقیقت سے بہت دور ہے. ہم جیسوں سے یہاں کہاں کیسے کام ہوگا؟ کیا ہر ایک کا بس کی کام نہیں؟ وہاں پر تو پل صراط عبور کرنا، نیچے پوری جہنم ہے. جو بھی پل صراط سے گرا وہ ہمیشہ کے لیے گیا ہے نہیں. اور تو جو ہے پل صراط سے جو آدمی جا رہا ہوگا، ہم جیسے لوگ تو بڑے رینگ کے ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے بڑے آنسو بہاتے ہوئے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک طرف سے جو ہے میدان قیامت سے ایک دم جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے وہ جو ہے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے. ایسا ہیلی کاپٹر جو ہے اللہ نے بنا کے رکھا ہوا، لیکن وہ ہیلی کاپٹر دنیا میں خریدنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ جو پل صراط سے عبور کر کے چلا جائے، وہ ہیلی کاپٹر خریدنے کی ضرورت ہے دنیا میں. جو آدمی خریدے گا وہ آسانی سے عبور کر جائے گا اور اس کو پل صراط جو ہے وہ نیچے سے نظر آئے گا، لیکن پل صراط کے اوپر سے وہ گزر کر کے جو ہے سیدھا جنت کے دروازے، بلکہ دروازہ جنت کے اندر ہی جا کے اترے گئے. تو یہ ہیلی کاپٹر حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنا مشکل کام ہے. صرف جو ہے میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے 12 چیزیں ویسے تو ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے تو پل صراط کو عبور کرنے والا وہ یہ کہ انسان دنیا میں صبر کی زندگی گزارے. صبر عند المصیبہ، صبر عند المعصیہ. صبر بھی 2 قسم کے، مصیبت آئے اس پر صبر کرے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرے. یہ کتنا مشکل کام ہے. آدمی سوچا صبر، ارے مولانا صاحب نے دی تو بہت آسان ہے، ہم تو ہر مسئلے میں صبر کر رہے ہیں. صبر کرنا آسان نہیں ہے. دنیا میں ہر لمحے بے لمحہ صبر کرنا پڑتا، تب جا کے انسان کو وہ ہیلی کاپٹر ملا کرتا ہے. خالی جو ہے اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کندھا ہلا کر کے کہتا ہے کہ ابو ہمارے اسکول میں تو لڑکے جو ہے سارے نئے لباس پہن کر آتے ہیں اور اتنے اچھے کھانے کینٹین سے کھاتے ہیں، اور وہ ہر سال جو ہے سوئٹزرلینڈ گھومنے جاتے ہیں، لنڈن گھومنے جاتے ہیں، ڈزنی لینڈ گھومنے جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہوا ہے؟ آپ جو ہے دیکھیں، یہ بچے کی خواہش جو ہمارا دل جگر ہے اس کی خواہش ہے.
اگر اس کی خواہش پوری کرنے جاتا ہے تو اللہ کو ناراض کرنا پڑتا، گناہوں کے اندر مبتلا پڑ۔ یہی تو صبر کر کے بچے کی بات سن کے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن جو ہے معصیت خدا انجام نہ دے، خدا کی معصیت سے بچے، یہ کتنا مشکل کام ہوا کرتا، دنیا کو دیکھ دیکھ کے کتنی مشکل بات ہوا کرتا۔ اور بیوی تو جو ہے خالی کندھا ہلائے گی نہیں، کندھا ہی توڑ دے گی آپ کا۔ وہ تو کہے گا ارے نکمے تم کہاں سے آ گئے، اگر جو ہے پیسے نہیں تھے، اگر جو ہے تمہارے پاس جو ہے مجھے رکھنے کے لیے طاقت نہیں تھی تو مجھے کیوں لے کر آئے تھے، آخر جو ہے تم تو جو ہے بے وقوف آدمی ہو، تم نے جو ہے میرا ہی میں نے بھی زندگی خراب۔ وہ تو جو ہے کندھا توڑ دے گی تمہارا، اس کو بھی برداشت کرنا، لیکن حکم خدا کی مخالفت نہیں کرنا اتنا آسان نہیں ہے، گھر میں چلانا اتنا مشکل کام ہے۔ بچے کو بھی راضی رکھنا، بیوی کو بھی راضی رکھنا، ماں کو بھی راضی رکھنا، گھر کے سارے افراد کو راضی رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا صبر کرنے کی ضرورت ہر مرحلے میں۔ اور کہا کرتے کہ بھائی گھر کا خرچہ نہیں چلتا اس لیے ہم حرام کھاتے ہیں۔ گھر کا خرچہ نہیں چلتا یعنی کیا؟ موسٹ ماڈرن لیٹسٹ ڈیزائن کی جو ہے ان کو بہترین مرسیڈیز گاڑی چاہیے، کہا ہمارا گھر کا خرچہ ہی نہیں چلتا۔ ان کو جو ہے بہترین 2000 گز کا ویلا چاہیے، مثلا 2000 گز کا ویلا بھی جو ہے اس کے اندر ساری آسائشیں فراہم ہو، ذرا سی کمی ہو، ہمارا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا۔ روٹی کا کیا ہوا؟ کہا روٹی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خرچہ نہیں چل رہا ہے۔ جب ایسا خرچہ رکھو گے تو حرام میں یقیناً مبتلا ہوگے۔ حرام کے اندر پڑنے کا سبب خود ہم اپنی ذات ہو جائے، صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، بچے کو بھی، بیوی کو بھی، ماں کو بھی، ہر ایک طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ صبر سے زندگی گزارو، تب جا کے انسان جو ہے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے اڑنے والا خرید سکتا ہے جو انسان کو پل صراط کے اوپر سے جو جنت میں پہنچا دے۔ اتنا آسان نہیں ہے، پوری زندگی اس طرح گزارنا، پوری زندگی جو ہے انسان دونوں کو پریشر میں، ماں کے بھی پریشر میں اور بیوی کے پریشر میں آ کے، اولاد کے پریشر میں آ کے زندگی گزارے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا صبر چاہیے آدمی، صبر کر کے انسان زندگی گزارے، کتنی مشکل و آسائش کی بات ہے۔ ایک صاحب جو ہے تھے، وہ خاص طور پر جو ہے ہمارے یہاں کی اصطلاح ہے کہ ایک بڑے چور، لچے اور جو ہے رسی کش تھے، اور جب جو ہے وہ چوری کرنے جایا کرتے تھے تو اپنے جسم کے اوپر تیل کی مالش کیا کرتے تاکہ کوئی پکڑنا چاہے تو پھسل کر کے نکل جائے۔ تیل کی مالش کر کے نکلا کرتے تھے تاکہ کسی کو ہاتھ لگا تو پھسل کر کے نکل جائے، فوراً تیل کی مالش کر کے جایا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ان کے پوتے کہنے لگے کہ ہمارے دادا وہ جو ہے اس طرح کے چور تھے، اس طرح کے رسی کش تھے، ایک مرتبہ ایک دیوار پھلانگ کے اندر گئے، اور دیوار پھلانگ کے جو اندر گئے، ایک مرتبہ کم بخت وہ گھر والے جاگ رہے تھے، منحوس قسم کے لوگ جاگ رہے تھے، وہ جو ہے ملعون قسم کے لوگ جاگ رہے تھے، اور اس کے نتیجے دادا کو بھاگنا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، گھر ان کا، مال ان کا، پھر ہو گئے وہ لوگ ملعون، وہ ہو گئے کم بخت، اور دادا ہو گئے جو چور ہونے کے باوجود بڑے عظمت والے۔ یہ ہے انصاف، دنیا کا انصاف ایسا چلتا ہے۔ تو انسان کو بہت صبر کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بہت انصاف سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر انسان کو بچ کے چلنے کی ضرورت، انسان بہت احتیاط سے زندگی گزارے تو صبر کے ساتھ زندگی، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے زندگی، یہی روزے کا پیغام یہی ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھو، یہی تو صبر ہے کہ کسی طرح اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، یہ ہے روزے کا پیغام۔ اور روزے کا اہم ترین کام یہی ہے کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں، صبر کرنا سیکھ جائیں، مصیبتوں پر بھی صبر کرنا سیکھ جائیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا سیکھ جائیں۔
اور معصومین نے سب کے سب یہی زور دیا کہ قبر کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اپنی تیاری کرو۔ یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان صبر کرے گا تب تو یہ تیاری ہو سکے گی، صبر نہیں کرے گا تو جو چاہے مرضی آئے گا اسے گناہ انجام دیتا رہے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ روزے کا پیغام اس میں صبر ہی تو سکھایا گیا، کنٹرول کرنے ہی کو تو سکھایا گیا۔ اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی الہی کی پریکٹس میں کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔